ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو وہ شیطانی وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ راہ خدا میں اس یقین کے ساتھ انفاق کرتے ہیں جس کو صاحب نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو معاوضے کا یقین ہوتا ہے وہ عطا و بخشش میں کبھی بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ دریا دلی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کمال اشتیاق سے، کمال شوق سے اپنی آخرت کے گھر کو آباد کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مزمل آیت نمبر 20، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ تم بارگاہ خداوندی میں اپنے نفسوں کے لیے مقدم کرتے ہو اسے تم خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے، کیا ویسا ہی جیسا تم نے خرچ کیا؟ نہیں، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے کہیں زیادہ عظیم تر۔ ہاں، جو راہ خدا میں بخل کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، انفاق نہیں کرے گا، صلہ رحم ادا نہیں کرے گا، اپنے واجبات کو پورا نہیں کرے گا، خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، حاجت مندوں کو دیکھ کر بیگانہ وار گزر جائے گا، تو نقصان اس کا اپنا ہی ہے، اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 38، خالق کائنات ارشاد فرماتا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ الہی میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو تمہیں جب راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتا ہے، اس لیے کہ خالق کائنات تو واللہ الغنی بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، فقیر و محتاج تو تم خود ہو، جیسا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَقَالَ تَعَالَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُم مِّنْ قُلٍّ وَلَمْ يَسْتَقْرِضْكُم مِّنْ ذُلٍّ اسْتَنصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاسْتَقْرَضَكُمْ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَإِنَّمَا أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في دار رافق بهم رسله وأزارهم ملائكته وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدا وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونسب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، کہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا أَمْوَالَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرو، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنے ابدان کو، اپنے جسموں کو اپنی روحوں پر قربان کر دو، یعنی تمہارا مال بندگان خدا کی خدمت کے لیے صرف ہو، اور تمہارے بدن تمہارے نفس کی تربیت کا اہتمام کریں، اس کی سلامتی کا اہتمام کریں، وَلَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا، خبردار اس راہ میں کبھی بخل کا مظاہرہ نہ کرنا، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے جس کے نتیجے میں خدا بھی تمہاری مدد کرے اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے، وقال تعالی، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور خدا اس کو کئی برابر کر دے اور اجر آخرت اس کے علاوہ ہو، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں لم یستنصرکم من ذل، خداوند متعال نے یہ جو تم سے مدد کا مطالبہ کیا ہے یہ کسی کمزوری کی بنا پر نہیں کیا، اور خالق کائنات نے جو تم سے قرض مانگا ہے یہ کسی غربت کی بنا پر نہیں مانگا، بلکہ استنصرکم وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس نے تم سے ایسے عالم میں مدد کا مطالبہ کیا ہے، مطالبہ نصرت کیا ہے، جبکہ آسمان و زمین کے سارے لشکر اسی کے ہیں اور وہ ناقابل شکست ہے، وہ صاحب حکمت ہے، اور اس نے تم سے قرض کا مطالبہ کیا ہے ایسے عالم میں جبکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اسی کی ملکیت ہیں، اور وہ قابل ستائش اور بے نیاز ہے، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ حسن عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ بہتر ہے، تو اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، بادروا بِأَعْمَالِكُمْ،
اپنے نیک اعمال میں بارگاہ خدا بندی کی جانب سبقت کرو، تکون مع جیران اللہ فی دارہ، تاکہ تم اللہ کے گھر میں اس کے ہمسایوں کی ہمسائیگی میں قرار پاؤ۔ رافق بہم رسلہ، جہاں اللہ کے برگزیدہ رسولوں کی رفاقت ہوگی، ان کی ہمسائیگی ہوگی۔ وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ، ملائکہ زیارت کریں گے۔ وَأَكْرَمَ أَسْمَاءَهُمْ أَن تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَدًا، اور اہل جنت کی سماعتوں کو جہنم کی آگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی آواز سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ وَسَانَ أَبْدَانَهُمْ أَن تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا، اور ان کے جسم کسی طرح کے تکان و تعب سے دوچار نہ ہوں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اس کے شامل حال کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ کا فضل عظیم ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت ائمہ ہدی علیہم السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔